نماز ہر مومن بالغ عاقل پر فرض ہے، اور نماز کی کچھ شرائط اور کچھ ارکان یا فرائض ہیں جن کا پورا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ان نماز کی شرائط کل 6 ہیں جو نماز کے شروع کرنے سے پہلے انسان کے لیے لازم ہے کہ انسان ان کو پورا کرے۔ اگر ان میں سے کسی کے اندر بھی کمی ہو جائے گی یا ایک شرط بھی رہے گی تو انسان نماز شروع کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں بالکل سادہ سے انداز کے اندر عوام کی سہولت کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو یہ یاد بھی ہونی چاہیے اور ذہن میں بھی انسان کو رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے نماز کی پہلی شرط طہارت ہے، یعنی انسان پاک صاف ہو۔ طہارت کے اندر انسان کے کپڑے بھی شامل ہیں، کپڑے بھی پاک ہوں، انسان باوضو بھی ہو، اور انسان جس جگہ پہ نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو یہ طہارت کی مختلف تفصیلات ہیں، یہ پوری ہونی چاہیے۔ اگر ان میں کمی ہو جائے گی طہارت کے اندر تو انسان اپنی طرف سے چاہے شروع کر بھی لے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ دوسری شرط ستر عورت ہے، یعنی انسان کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ اس کی فرض مقدار مرد حضرات کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کے لیے اس کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ باقی سارا بدن ہے کہ وہ اس کا ڈھکا ہونا چاہیے، ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے اندر وہ 3 انگلی کی مقدار عورت کا جسم کہیں سے ظاہر ہو رہا ہو یا مرد کا جو فرض سطر ہے یعنی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک، ان کے اندر اگر 3 انگلی کی مقدار اس طرح کی مقدار جو ہے وہ واضح ہوگی، بدن ننگا ہو، چاہے وہ کپڑے کی پھٹن ایک جگہ سے ہو یا الگ الگ جگہ سے کپڑا پھٹا ہوا ہو، یا انسان جو ہے کپڑا ہی کچھ اس انداز کا پہنے ہوئے ہو کہ وہ اس کا پورا فرض پورا نہ ہو رہا ہو، تو پھر انسان کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ نماز پڑھتا بھی رہے چاہے کچھ بھی کرتا رہے۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، یعنی آپ کی ڈائریکشن درست ہونی چاہیے، آپ قبلہ کی طرف منہ کیے ہوں۔ یہ انسان کو اس وقت زیادہ پرابلم ہوتی جب انسان کسی نئے علاقے میں چلا جاتا ہے، تو بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ قبلہ کس جانب ہے، تو وہاں ضروری ہے کہ انسان مقامی لوگوں سے پوچھ لے، یا آج کل چونکہ ایسی ایپس بھی آ چکی ہیں موبائلز کے اندر کہ انسان ان کو سامنے رکھ کے بھی قبلہ کی ڈائریکشن کو جہاں بھی کھڑا ہو وہاں سے معلوم کر سکتا ہے۔ تو اگر انسان کا رخ دائیں بائیں ہو تو پھر بھی انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ وقت، یعنی نماز کا ٹائم بھی ہونا چاہیے۔ جو نماز آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت ہو، اس کے اندر آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ وقت نکل گیا تو اپنی مرضی سے اٹھ کر آپ جو ہے ادا کریں، یا آپ ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو انٹر کر لیں، شامل کر لیں، چاہے وہ آپ سفر کے اندر ہیں یا چاہے حضر کے اندر، یعنی مقیم ہے جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کبھی بھی ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ جمع بین الصلاۃ نہ تو سفر میں درست ہے، جائز ہے، اور نہ ہی حضر مقیم ہونے کی صورت میں وہ جائز ہے۔ اور اگلی شرط کہ نیت کا ہونا، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے وضو کرتے ہیں یا ارادہ لے کے اپنی دکان سے، اپنے آفس سے، کہیں سے بھی آپ مسجد کا رخ کرتے ہیں یا مصلی کے لیے آ جاتے ہیں تو وہی آپ کی نیت ہو جاتی ہے۔ لیکن نیت کے معاملے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں، ایک اصل نیت ہوتا ہے اور دوسرا تعیین نیت ہوتا ہے۔ اصل نیت تو آپ جب چلیں گے تو وہی آپ کی نیت ہوگی کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو وہاں تعیین ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھنے گئے، وہاں پہلے 4 سنت ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت اور پھر 2 نفل پڑھی جاتے ہیں، تو جب آپ تکبیر کہنے لگیں گے، اللہ اکبر کہنے لگیں گے، تو یہ تعیین ہونی ضروری ہے کہ آپ سنت پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں، اور ان کی رکعات کی تعداد کا تعین بھی ضروری ہے کہ میں 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں یا میں 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور آپ بغیر کسی توجہ اور تعین کی اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیں، تو آپ نے کون سا وہ فرض ادا کیے ہیں، آپ نے سنتیں ادا کی ہیں یا آپ نے نفل ادا کیے ہیں، تو اس کے لیے تعین اور تعین کو ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ کی نیت آپ کے ذہن میں ہو کہ میں 4 فرض پڑھ رہا ہوں، یا آپ کا زبان سے بھی ادا کریں کہ میں 4 فرض یا 4 سنت پڑھ رہا ہوں، یا فجر کے لیے آپ جائیں مسجد میں تو 2 چونکہ سنت ہوتی ہیں اور 2 فرض ہوتے ہیں تو وہاں بھی تعین ضروری ہے کہ آپ کیا ادا کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے فرائض یعنی شرائط، وہ چیزیں ضروری، وہ فرائض کا حصہ جو نماز سے مقدم ہوتا ہے، نماز سے باہر ہوتا ہے، اور ان کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، ان کا ادا کرنا یا ان کا
موجود ہونا ضروری ہے، اور فرائض وہ نماز کے لیے ضروری چیزیں یا وہ ارکان جو نماز کے اندر ضروری ہوتے ہیں۔ تو نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ کلمہ جب تک آپ نہیں کہیں گے اتنی دیر تک آپ نماز شروع ہی نہیں کر سکتے، آپ کی عبادت اور بندگی کسی صورت بھی سٹارٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام، یعنی انسان یوں سیدھا کھڑا ہو تن کے۔ نماز کے دوران قیام بھی انسان کا ضروری ہے، اور اس کے بغیر بھی انسان کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے چھوڑتا ہے تو انسان کی نماز پوری نہیں ہوگی۔ تو فرض، وتر، واجب اور سنت نماز میں ہر طرح کی نماز میں قیام فرض ہے، بغیر عذر کے انسان قیام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، صرف اور صرف نفلی نماز ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ چاہے تو نفل نماز کو کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو اپنی آسانی کے لیے آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس نفل کے علاوہ جتنی بندگی کی عبادات نماز کی قسمیں ہیں ان کے اندر قیام جو ہے وہ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے قرات، مطلقاً ایک آیت کا نماز کے اندر پڑھنا، کھڑے ہو کر قیام میں ایک آیت کا پڑھنا۔ فرضوں کی نماز کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں، سنت، وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں یہ فرض ہے کہ اگر آپ کے فرض نماز ہے تو آپ پہلی 2 رکعتوں کے اندر پڑھے، آپ کے لیے فرض ہے، اور اگر واجب پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ کے لیے کیا ہے کہ ہر رکعت کے اندر کم از کم ایک آیت کا پڑھنا یہ انسان کے ضروری ہے۔ اور اگلا فرض ہے رکوع، کہ انسان قیام کے بعد رکوع میں جائے، جھکے۔ اگر رکوع کے بغیر نماز کو ادا کرے گا تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اس سے آگے ہے سجدہ کرنا، اور سجدہ کسے کہتے ہیں؟ وضع الجبہۃ علی الارض، انسان کی پیشانی کا زمین کے اوپر لگنا۔ لیکن درست طریقہ یہ کہ انسان کی پیشانی بھی لگی ہوئی ہے زمین کے اوپر، اور انسان کا ناک بھی لگا ہوا ہو۔ بعض کا تو لوگ صرف پیشانی لگاتے ہیں اور ناک کو اوپر اٹھا لیتے ہیں سجدے کے دوران، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان دونوں چیزیں لگائے، لیکن اگر آپ پیشانی بھی لگائیں گے تو فرض کم از کم آپ کو جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد قعدہ اخیرہ، آخری التحیات، وہ انسان کا عبد و رسول تک پڑھنا اور بیٹھنا، پڑھنا واجب اور بیٹھنا فرض ہے، وہ آپ کا ضروری ہے۔ اور آخری فرض نماز کے اندر خروج بالسنہ، جسے ہم سادہ لفظوں میں سلام پھیرنا کہتے ہیں، وہ آپ کلمات سلام کے ساتھ اپنی نماز کا اختتام کریں تو وہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل ڈیلیبریٹلی آپ کرتے ہیں کہ آپ نماز سے باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ کا فرض پھر بھی پورا ہو جائے گا، لیکن واجب آپ کا رہ جائے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔